السلام علیکم، میں حکیم نور عالم قاسمی، نورانی شفا خانہ ہربل، نورانی ہجامہ سینٹر، قصبہ باشٹہ، ضلع بجنور، یو پی، انڈیا سے۔ دوستو، ہمارے استاد محترم پدم شری پروفیسر حکیم سید ذیل الرحمان صاحب، چیئرمین ابن سینا اکیڈمی علی گڑھ، جو عالم طب یونانی کے سینئر اسکالر و سائنٹسٹ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اچھی صحت کے بغیر زندگی پانی کے بغیر دریا کی طرح ہے، اور علم انسان کی غیبی آنکھ ہے جس کے ذریعے انسان بہت کچھ الگ سے دیکھ لیتا ہے۔ تو اس لیے دوستو، سب سے پہلے اچھے خان پان یعنی نیچرل اور دیسی غذاؤں کے ذریعے اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، اور غلط چیزوں یعنی بیڑی، سگریٹ، تمباکو اور نشہ آور وغیرہ چیزوں سے دور رہیں۔ علم انسان کی غیبی آنکھ ہے، اس لیے ہر حال میں اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں اور ایجوکیشن کو عام کریں۔ یہ ویڈیو مریضوں کے سوالوں اور بہت سے دوستوں احباب کی فرمائش پر یونانی میڈیسن کے تعلق سے بنا رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں سبھی دوستوں احباب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد ہربل میڈیسن یعنی یونانی کو عام کرنا اور فروغ دینا ہے، اور جس دوا کے جو فوائد و نقصانات، مزاج، طریقہ استعمال اور مقدار وغیرہ ہے، اس کی صحیح اور مکمل جانکاری دینا ہے، تاکہ آپ صحیح جانکاری حاصل کر کے یونانی میڈیسن سے فائدہ اٹھا سکیں۔ چلیے دوستو، آج ہم بات کریں گے یونانی سسٹم آف میڈیسن کی ایک اور دوا کے بارے میں، جس کا نام ہے قرص الکلی۔ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا قرص یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں ٹکیے کے۔ یہ حب کی ہی ایک قسم ہے، یعنی گولیوں کی شکل میں بنائی جاتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ حب گول شکل میں بنائی جاتی ہے، اور قرص چپٹی، تکونی اور دیگر شکلوں میں بھی بنائی جاتی ہے۔ یہ مفرد دواؤں کو باریک پیس کر اور اس پیسی ہوئی دوا کے مزاج، درجات کو پیش نظر رکھ کر اس میں گوند کی کر اور بیل کا پاؤڈر وغیرہ شامل کر کے چھوٹی یا بڑی بنائی جاتی ہے۔ گوند کی کر اور بیل کا پاؤڈر اس لیے شامل کیا جاتا ہے تاکہ قرص کے اندر چپک پیدا ہو جائے اور قرص اپنی حالت پر باقی رہے۔ قرص الکلی، الکلی اس لیے کہتے ہیں، الکلی یہ معدنیات یعنی زمین کی جنس سے ہے، یہ کلی لفظ ہے۔ اس کے معنی آتے ہیں ہضم اور تحلیل کرنے والی چیز۔ تو یہ دوا کھانے کو اچھی طرح ہضم کرتی ہے، اس لیے اس کا نام قرص الکلی رکھا گیا ہے۔ دوستو، یہ بھی کلاسیکل میڈیسن ہے، بہت سی یونانی کمپنیاں اس قرص کو بناتی ہے، اور کسی بھی پنساری کی دکان پر بہت سستے ریٹوں میں یہ دوائیں مل جاتی ہیں۔ یہ دوا پیٹ کے مریضوں کے لیے بہت خاص اور بہت کامیاب دوا ہے، بشرطے کہ صحیح طریقے سے یہ تیار کی گئی ہو اور صحیح طریقے سے یہ تجویز کی گئی ہو۔ چلیے دوستو، اب بات کرتے ہیں قرص الکلی۔ قرص الکلی کن دیسی مفردات دواؤں سے مل کر یعنی کن دیسی دواؤں سے مل کر بنتی ہے، اس کے خاص و عام فائدے کیا ہے، اس کا مزاج، طریقہ استعمال، مقدار اور سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے۔ فائدہ اٹھانے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور ہمارا یوٹیوب چینل NS کے ہربل کو سبسکرائب، شیئر کریں، تاکہ ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز آپ حضرات تک پہنچتی رہے، آپ اور آپ سے جڑے ہوئے لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں قرص الکلی میں کون کون سے اجزاء شامل ہیں۔ اس میں سوڈا خوردنی، اراروٹ، سنگ جراحت، روغن پودینہ وغیرہ دوائیں شامل ہیں، اور ان دواؤں کے اندر زیادہ تر دوائیں بارد یبوست ہے یعنی ٹھنڈی خشک ہے، لیکن یہ سب دوائیں منہضم ہاضمہ کرنے والی ہیں۔ دوستو، یونانی دواؤں میں مزاج کا معلوم ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یونانی سسٹم آف میڈیسن کی بنیاد ہی طبیعی اصولوں پر ہے، یعنی اس میں مریضوں اور دواؤں کے مزاج اور درجات وغیرہ کو پیش نظر رکھ کر ہی علاج کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یونانی میڈیسن استعمال کرنے سے پہلے کسی حکیم اور یونانی ڈاکٹر سے مشورہ کریں، کیونکہ حکیم اور ڈاکٹر ہی مرض کی صحیح تشخیص کرنے کے بعد دوا کو صحیح تجویز کریں گے، جس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ میرے پاس ہمدرد کمپنی کی موجود ہے، باقی آپ کسی بھی کمپنی دہلوی، ریکس، میکس، شمع، شاہی، بقائی، اجملی، ہرمس، اسٹینڈر، ایسٹ ہربل، لمرا وغیرہ کمپنی کی آپ خرید سکتے ہیں۔ بہت سی کمپنیاں ان قرصوں کو بناتی ہیں۔ چلیے اب بات کرتے ہیں اس کے خاص و عام فائدے کے بارے میں۔
اس کا خاص فائدہ یہ ہے کہ یہ ہاضم ہے، یعنی جن لوگوں کو کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں بھاری پن رہتا ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، کھانا ایسے ہی رکھا ہوا محسوس ہوتا ہے، کھٹی ڈکارہ آتی ہے، جی متلاتا ہے، حلق اور سینے میں جلن محسوس ہوتی ہے، پیٹ میں بے چینی اور گیس بنتا ہے، ان سب بیماریوں میں اس کا استعمال بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ پیٹ کے السر اور پیٹ کے دردوں کو ٹھیک کرتی ہے، معدے کو طاقت دے کر ہاضمے کو درست رکھتی ہے۔ اور مزید تحقیقات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ قرص الکلی پیٹ کے کیڑے اور السر کے زخم کو بھی ٹھیک کرتی ہے۔ یہ دوا زیادہ تر دوسری دواؤں کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے، اس لیے کسی حکیم اور یونانی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے استعمال کریں۔ اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں، یعنی کن لوگوں کو استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ جن لوگوں کا بی پی زیادہ ہائی رہتا ہو وہ اسے استعمال نہ کریں۔ اب بات کرتے ہیں اس کے طریقہ استعمال اور مقدار کے بارے میں۔ صبح شام کھانا کھانے کے بعد 1 سے 2 گولی، چھوٹے بچے 1 گولی، بڑے 2 گولی تازہ پانی سے استعمال کریں۔ دوستو، یونانی علاج یقیناً بیماریوں کو جڑ سے ختم کرتا ہے، لیکن اس میں مرض کے مکمل ٹھیک ہونے کے لیے پرہیز کا بہت بڑا دخل ہے، کیونکہ یونانی علاج میں دوا کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ اگر آپ دوا کے مزاج کے خلاف غذا استعمال کریں گے تو دوا اور غذا دونوں میں تضاد پیدا ہو جائے گا، جس کے باعث مرض کا مکمل ٹھیک ہونا بہت مشکل ہے۔ اس لیے دوران علاج پرہیز ضرور کریں۔ دوستو، آپ کی صحت و تندرستی اور حسین مسکراہٹ کے لیے کوشاں نورانی شفا خانہ ہربل، جو حکومت ہند سے منظور شدہ ہے، معتبر و مستند حکماء اور اطباء کی زیر نگرانی 7 سال سے ملک اور بیرون ملک عوام کی خدمت کے لیے سرگرم ہے۔ ہمارے یہاں نبض اور مزاج وغیرہ سے مکمل تشخیص کے بعد یونانی و آیورویدک دواؤں کے ذریعے بیماریوں کا اطمینان بخش علاج کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یونانی کی سبھی کلاسیکل میڈیسنز، جڑی بوٹیاں، گھریلو علاج، طبی و حکمتی معلومات اور روزمرہ استعمال ہونے والی جو بھی غذائیں ہیں، اگر آپ ان سب کی صحیح اور مکمل جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں۔ ہمارے پاس طب اور حکمت کی ہزاروں نایاب اور مستند کتابیں موجود ہیں جن کے ذریعے آپ کی ہیلپ کی جائے گی۔ مزید معلومات اور اپنی صحت و علاج کے متعلق مشورے کے لیے رابطہ کریں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر دیا ہوا ہے۔ ہمارا شفا خانہ فرائیڈے یعنی جمعہ کے دن بند رہتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی دنوں میں باہر سے آنے والے مریض پہلے کال کر کے آئیں۔